गाड़ी सब सब ना लाएंगे गाड़ी सब नाम छोड़ो नसीब साहब डालो तो देखो यार कैप्शन कैप्शन खामोश मैसेज स्कूल आदमलाई चकसवारी साबक असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर चकसवारी तंजीमी लिहाज से साबक डिवीजनल सदर मोहम्मद अजायब साहब के रिटायरमेंट के सिलसिले में तकरीब इनेकाद पजीर है। इससे पहले कि आज की बाकायदा तकरीब का आगाज हो, मैं आज की तकरीब की सदारत डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाब और अमीर साहब फरमाएंगे। मैं उनसे मौतबाना इल्तिमास करता हूँ कि वो अपनी मखसूस नशिस्त आज इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने वाले मेहमान एजाज हमारे फख्र उस्ताज़ा के फख्र इंतहाई बहादुर इंतहाई सरगर्म बहुत ही कम वक्त में शोहरत मिडल स्कूल चकसवारी मोहम्मद उबैद मुतल्लम जमात हश्तम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ہمارے پنڈال میں موجود ریٹائرڈ مدرس جناب امان اللہ غازی صاحب، آپ سے گزارش ہے نعت رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا محبوب اللہ. اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی تو قسمت کے ماروں کا کیا
خدا کا سہارا نہ ملتا تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا. وہ آقا مولا وہ دادا ہمارے خدائی کے پیارے خدا کے دلارے محمد دکھیوں کے حامی نہ ہوتے تو ان بے قراروں کا کیا حال ہوتا. نہ یہ پھول کھلتے نہ کلیاں مہکتی نہ گلزار ہنستے نہ گلیاں مہکتی. نبی کے پسینے کی خوشبو نہ ملتی تو دلکش بہاروں کا کیا حال ہوتا. محمد کا جلوہ ہے جلوہ خدا کا محمد کا پردہ ہے پردہ خدا کا. اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر تو پھر چاند تاروں کا کیا حال ہوتا کیا حال ہوتا. کشمیر
تیرے رتبے کو سلام بیان کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تیرے رتبے کو سلام، استاد تیری عظمت تیرے رتبے کو سلام، تو جو بولے تو ہوائیں بھی کرے تجھ سے کلام، تو جو بولے تو ہوائیں بھی کرے تجھ سے کلام، استاد تیری عظمت تیرے رتبے کو سلام۔ تو نے دستار پکڑنا بھی سکھایا سب کو، تو نے دستار پکڑنا بھی سکھایا سب کو، تو نے کردار کا پنچھی بھی بنایا سب کو، اب جدائی پہ گلے لگ گئے رلایا سب کو، ہے دعا میری فقط زور رہے تجھ سے اعلان، استاد تیری عظمت تیرے رتبے کو سلام۔ تیری باتوں سے کھلے پھول چمن کے ہر دم، تیری باتوں سے کھلے پھول چمن کے ہر دم، پھول کلیوں کو سوارے تیری باتیں ہر دم، میری یادوں کے جرقوں میں بسے تو ہر دم، درس و تدریس میں گزرے تیرے پر تھے جو تمام، استاد تیری عظمت تیرے رتبے کو۔ میزبان اپنے خیالات کے ساتھ سب سے پہلے میں آج کی اس پررکار تقریب میں آنے والے اپنے تمام معزز مہمانوں جناب ویل ڈائریکٹر ابراہیم حسین شاہ صاحب جو کہ ابھی کسی ذاتی خصوصیت کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے ہیں، ابھی آ رہے ہیں واپس، وہ بھی جناب ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر صاحب اورنگزیب صاحب، قاری حفیظ صاحب، جناب سعید احمد چودھری صاحب، اور بہت لمبی مسافت طے کر کے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرنے پر خصوصاً شکریہ ادا کرنے پر میں اپنے معزز مہمان مرکزی صدر اساتذہ کے مرکزی صدر جناب قاسم شہید صاحب کا ایک لمبی مسافت طے کر کے ہمارے پاس اس پروگرام میں شریک ہوئے، اس کے علاوہ دیگر ہمارے ریپلیس کلب چکسواری کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما کر اس کو رونق بخشی۔ تمام حضرات کا میں دل کے عطا کرنے سے گورنمنٹ مڈل اسکول لدرا کے اسٹاف کی طرف سے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ یہ وقت کی بات ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، یہ الفاظ شاید کسی شاعر نے آپ جیسے عظیم اساتذہ کرام کے نام کیے ہیں۔ آج اس مدار میں بیٹھے ہوئے میرے ایسے اساتذہ کرام موجود ہیں جن سے وقت میں ہم خود زیر تعلیم رہے، ان کے زیر سایہ رہے، ہمارے بہت سے سینئر ٹیچرز، بہت سے سینئر اساتذہ کرام جو آج اس مذہب میں موجود ہیں، آج اس محفل میں موجود ہیں، انہوں نے ہماری اس محفل کو رونق بخشی ہے۔ بہت سینئر ساتھی ہمارے جناب، موسٹ سینئر ساتھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جناب ماسٹر بشیر صاحب آفت علی، اکرم صاحب، قائد اساتذہ جناب چودھری مہربان صاحب، عابد سلیمان صاحب، سابق ایو جناب ممتاز صاحب، اخلاق رحمت دانش صاحب، سابق صدر معلوم گورنمنٹ مڈل اسکول آدھاری، سابق ایو جناب اکرم صاحب، اور ایو حاضر سرور سے ایو چکسواری، تمام احباب کا دیکھر شاید میں نام لینا شروع کروں تو بہت لمبی فہرست ہو جائے گی۔ مصرف یہ کہ میرے بہت ہی بہت سینئر اساتذہ کرام آج ہم اس مذہب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو رکار تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج کی اس تقریب میں بیٹھے ہیں، تو اس حوالے سے میں اس تقریب کو ایک رکار تقریب کہنا چاہوں گا، کیونکہ یہاں پر اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے معزز اساتذہ کرام بیٹھے ہیں جنہوں نے ہمیں زمانہ طالب علم میں بھی ہم ان کے زیر تعلیم بھی رہے، ہمارے اساتذہ کرام یہاں پر آج موجود ہیں، یہاں ہماری اس مذہب میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس دور میں بھی جب کہ ہم ایک طالب علم تھے
اس وقت بھی ہماری بہترین تربیت کی، بہترین رہنمائی ہمیں فرمائی، ہماری بہترین رہنمائی فرمائی. اور ایک وقت وہ بھی ہمیں موقع خدا تعالیٰ کی ذات نے دیا کہ ہم نے اپنے ان اساتذہ کرام کے ساتھ جن کے زیر سایہ ہم زیر تعلیم رہے، جن کے پاس ہم ان کے ساتھ شام پہ شام کھڑے ہو کر ہم نے ان اداروں میں کام بھی کیا. یہ موقع بھی خدا تعالیٰ کی ذات نے دیا. مختصراً یہ کہ جن مشکل وقت میں، جن مشکل حالات میں آپ سینئر لوگوں نے ان اداروں کی بنیاد رکھی. ایک مشکل وقت تھا، ایک مشکل دور تھا، ٹرانسپورٹ کی سہولتیں نہیں تھی. اسکولوں کی حالت یہ تھی کہ اگر چاہے دیواری تھی تو سر پہ چھت نہیں تھی. موسموں کی سختیاں آپ پرانے لوگ جو ہیں جو اس محفل میں بیٹھے ہیں آپ لوگوں نے جھیلی ہیں. میرے بہت سے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے اس محفل میں، آپ لوگوں نے موسموں کی سختیاں جھیلی ہیں. آپ لوگوں نے مشکل وقت میں درس و تدریس کا جو ایک سلسلہ ہے، جو ذمہ داری تھی آپ کے ذمہ لگی ہوئی تھی، وہ آپ نے بہترین خدا گواہ ہے. اور خدا کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی اس چیز کے گواہ ہیں کیونکہ ہم آپ کے زیر تعلیم بھی رہے کہ آپ نے اس وقت بھی جب کہ ہم آپ کے طالب علم تھے، آپ کے سامنے اقتدار میں کھڑے ہوتے تھے، آپ کو اس وقت بھی کبھی اپنے فرائض کے انجام دہی میں غفلت، کوتاہی تو دور کی بات کبھی سستی کا مظاہرہ کرتے بھی نہیں دیکھا. اور پھر جب آپ کے ساتھ سروس کرنے کا موقع ملا، اس وقت بھی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. یہ ادارے، یہ آپ لوگوں کی، یہ جو سینئر لوگ اساتذہ کرام میرے اس محفل میں آج بیٹھے ہیں، آج ان اداروں میں ہم بیٹھ کر آرام سے جاتے ہیں. گرمیوں کا موسم ہے تو پنکھا لگا لیتے ہیں، ٹھنڈ لگتی ہے تو ہیٹر چلا لیتے ہیں. یہ سب چیزیں آپ لوگوں کی مرہون منت ہے جو آپ پرانے لوگ، سینئر لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان اداروں کی بنیادیں آپ لوگوں کے ہاتھوں سے رکھی ہوئی ہیں، ان بنیادوں کی اینٹیں آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے لگائی ہیں. یہ سب سہولتیں جو آج جن میں ہم آرام سے بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، یہ سب آپ لوگوں کی مرہون منت ہے. خدا تعالیٰ آپ سب کو مختصراً میں بہت سے بھر سے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو ٹائم دینا چاہوں گا کہ آج جو بھی سہولتیں ہمیں میسر ہیں اسکولوں میں ہم آرام سے کام کر رہے ہیں، یہ سب آپ لوگوں کے مرہون منت ہیں. آپ لوگوں نے اپنے فرائض کو پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کیا، کبھی کوئی غفلت، لاپرواہی، سستی کا مظاہرہ نہیں کیا. ہم لوگ جو آج کے زمانے کے ہم لوگ ہیں، ہم کبھی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ حقیقی معنوں میں اگر استاد کہلانے کا اقدار ہے تو وہ آپ لوگ ہیں. آپ لوگوں نے اسکولوں کے اندر بھی ہماری رہنمائی کی، بچوں کو اچھی تربیت کی. آپ لوگ اسکول سے باہر بھی آپ لوگوں کا کردار اس معاشرے میں ایسا رہا کہ آپ نے اس معاشرے کی بہتری کے لیے کام کیے. شاید یہی وجہ ہے کہ آج کے سیاسی دور میں میرے اکثر اساتذہ کرام جناب اکرم صاحب بیٹھے ہوئے، جناب جہید صاحب کے برخوردار جو ہیں، جناب ہمارے سواری اسٹیشن سے ہمارے ساتھی جناب نظر آ رہے تھے، بہت سے اساتذہ کرام جنہوں نے الیکشن مقصد یہ بہت سے اساتذہ کرام جو ہیں انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. تو یہ آپ لوگوں کا اس معاشرے کے اندر کردار تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا. آپ کو الیکشن میں بھی اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی. وہ عزت اسی وجہ سے تھی کہ آپ لوگوں کا ایک کردار تھا اس معاشرے کے اندر. آپ لوگوں نے آج جو ہمیں عزت مل رہی ہے اس معاشرے میں، اساتذہ کو جو عزت ملی ہے وہ آپ لوگوں کے جو سینئر ساتھی میں ہمارے پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کی مرہون منت ہے. آپ لوگوں کا مختصراً کہ خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت مند تندرست رکھے. آپ لوگ یہ ادارے آپ کے ہاتھوں کے بھر ہوئے ہیں. سابق ایو چکسوالی جناب جوگی حضرت شہید صاحب، حال صدر محترم میڈل سکول حمید پور کالونی، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اگلی نشستوں پر سے اگلے مقرر سابق ایو چکسوالی سینئر مدرس اخلاق مدرس صاحب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر تشریف فرما آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر چودھری اورنگزیب صاحب،
مہمان خاص آزاد کشمیر اسکول ٹیچرز آرگنائزیشن کے صدر تاثر شہین صاحب، محمد عجائب صاحب، آج ان کی 43 سالہ جو محکمہ تعلیم کی ان میں خدمات سر انجام دی، میرے خیال میں انہوں نے یہ پوری زندگی جو ہے محکمہ تعلیم کو وقف کی اور موصوف انتہائی قابل اور محنتی شخص ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ ان کی کون کون سی خوبی، کون کون سا وصف جس کا میں ذکر کروں؟ ایک استاد کی حیثیت سے، بہترین استاد، ایک دوست کی حیثیت سے، دانو پریس کلب جنہوں نے ہمیشہ چکسواری کے مسائل کے لیے کھل کر لکھا اور حق کے لیے لکھا، آپ کو تنظیم کی طرف سے، میری طرف سے سلام عرض ہو۔ آج کی یہ محفل میرے بڑے بھائی سابق ڈویژنل صدر، سابق اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر محمد عجائب خان صاحب کے اعزاز میں کی گئی۔ محمد عجائب خان صاحب شعبہ تعلیم میں ایک بہت بڑا نام، جنہوں نے ہمیشہ اساتذہ کی سربلندی اور اساتذہ کے حقوق کے لیے کام کیا اور اپنے اساتذہ کی عزت نفس کا خیال رکھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، یہ انتظامی عہدے پر تھے تو جب انتظامی سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے، آپ کو پتا ہے، آپ اساتذہ ہیں، کتنے معاملات ہمارے حلقے میں ہوئے، لیکن جب ہمارے حکومت ظاہر تبدیل ہوتی ہے، یہ ایک تسلسل ہے آپ 5 سال بعد، تو عجائب صاحب جب نئے اپوائنٹ ہوئے ایو صاحب ان کے استقبال کے لیے مٹھائی کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور بڑے پروکار طریقے سے ان کا استقبال کیا، اور یہ 5 سال ایز اے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر انہوں نے کام کیا، اور کسی استاد نے یہ نہیں کہا کہ عجائب صاحب نے کہیں ہم سے کوئی زیادتی کی ہو، اور یہ ایک اچھے پڑھانے والے استاد تھے تنظیم کے ساتھ، اور ان کا ہاتھ میرے سر پر تقریباً 12 سال رہا اور ہمیشہ انہوں نے کھل کر میری حمایت کی۔ اللہ تعالیٰ محمد عجائب خان صاحب کی آنے والی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ یہاں ہمارے پاس مہمان خاص تشریف لائے نظری نائب صدر آصف شاہد صاحب، انہوں نے اپنا وقت جو ہے وہ صدر صاحب نظری صدر صاحب کو دے دیا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو میں اگلے مقررین کو بلانے سے پہلے آپ سے انتہائی ادب سے ملتمس ہوں کہ کم وقت میں، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، تو کم وقت میں آپ مقصد یہ ہے کہ آج محترم عجائب صاحب جن کے ذات میں تقریب انعقاد پذیر ہے، آپ ان کو کچھ الفاظ میں خراج تحسین پیش کریں۔ تو نامزد ذیلی صدر ٹیچر آرگنائزیشن جناب زہید شہاب برد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آپ نے کیا۔ عجائب صاحب السلام علیکم۔ میں چونکہ وقت کی بہت قلت ہے، اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام صدر معلمین، اساتذہ اکرام، تنظیمی عہدیداران، انتظامی افیسران، سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے جناب عجائب صاحب آپ کو آپ کی ریٹائرمنٹ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پیرانہ سالی آج کے اس دور میں بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ پاک ہر محکمے میں جو تشریف لائے ہیں ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ اپنی پیرانہ سالی جو ہے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں
آئندہ کی زندگی کے حوالے سے آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور آپ کی باقی ماندہ زندگی جو ہے وہ خوش اسلوبی سے گزرے۔ کچھ عرصہ تنظیمی امور کے حوالے سے آپ کے ساتھ 5-7 سال چلے ہم، الحمدللہ انتہائی نڈر، بے باک اور جرأت مند ساتھی ہمارے ثابت ہوئے۔ میرپور میں جب بھی کوئی کال دی گئی، چکسواری کا ہر اول دستہ لے کر قائد اپنے ساتھیوں کو لے کر یہ پہنچتے رہے۔ کبھی بھی کسی موقع پر انہوں نے ایسا تاثر نہیں دیا کہ چکسواری کی جو قیادت ہے اس میں کوئی ہلکی پھلکی بھی رنجش ہے یا کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ ساتھیوں کے ساتھ مل نہیں سکتے۔ الحمدللہ ہمیں ان کی صورت میں چکسواری کی بہت اعلیٰ اور نجات کی عادت میسر رہی ہے۔ میں اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کی بہت سی قلت ہے، تو میں ان کے لیے ایک دفعہ پھر دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ زندگی میں کامیابی اور کامیابی۔ میں شامی اسمان خالد اب تو بس الوداع الوداع۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر براجمان نہایت قابل احترام ڈپٹی ڈسٹرکٹ ڈی او صاحب، مرکزی صدر جناب سردار تاصف شہین صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب راجہ آصف شاہ صاحب اور جملہ پرنسپل صاحبان، صدر معلمین اور اساتذہ کرام، آج کی یہ پروقار تقریب جناب آج کی اس تقریب کے دوران چودھری عجائب صاحب، میں ان کو ریٹائرمنٹ پر تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی ہے اس میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کو اپنے ہر نئے مشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ والسلام السلام کی وجہ سے ہمارے مہربان استاد ریٹائرڈ استاد محترم اور موجودہ صدر پریس کلب اللہ تعالیٰ بسمت صاحب چونکہ ہماری اس حضر میں شریک نہیں ہے، تو ان کی نمائندگی کے لیے سابق صدر پریس کلب محترم مرزا نذیر صاحب سے میں نہایت ہی قابل احترام اور قابل عزت اساتذہ کرام کو دل کی گہرائیوں سے یہ بزم سجانے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جس دلہا کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے، میں جناب عجائب صاحب جو ایک بہترین استاد اور اس سے بڑھ کر جو انہوں نے ای او کا وہ اپنی ذمہ داری نبھائی، اس پر بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس سے پہلے جتنے بھی ای او آئے، خواہ اخلاق کے بتانے سے، خواہ وہ ممتاز صاحب ہیں، خواہ عبدالرشید صاحب ہیں، یہ جو بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنے حصے کا جو کردار تھا وہ محمد عجائب صاحب، کیونکہ ان کا ساتھ ہمارا صافی ہونے کے ناطے بہت گہرا تعلق رہا ہے، اور کسی بھی موقع پر انہوں نے جو ہے وہ ایسا نہیں دیکھا گیا کہ کسی بھی جو سکول ہے وہاں پر کانفرنس ہوتی تھی، اساتذہ صاحب کرام کو بھی انہوں نے کبھی جو یوز نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ریٹائر ہوئے اس وقت تندرستی دے اور اپنے نجی کاموں میں رہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لڑنا، میں ایک بار پھر جناب عجائب صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور شفقات صاحب کا شکریہ کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ تنظیم میر پر جناب راشد پرویز صاحب آپ سے ملتمس ہو گیا، قاضی جہانگیر صاحب آپ سے کافی وقت لگتا ہے، تو میں جو سمرآباد سے ہمارے مہمان ہیں، ہم چونکہ دکھسواری سے تعلق رکھتے ہیں اور مہمان ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ عجائب صاحب کے لیے چند الفاظ، چونکہ میں کافی عرصہ سے کا پڑوسی بھی ہوں، ایک ہی گاؤں سے تعلق ہے اور یہ بہت اچھے معلم بھی رہے اور چند عرصہ میں نے ان کے پاس ٹیوشن بھی کی۔ تو یہ جو سارے آج مبارکباد دے رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ، مجھے نہیں لگتا یہ ریٹائرمنٹ، اس
استاد کبھی ریٹائر نہیں ہو سکتا، دوران سروس وہ پابندیوں میں ہوتا ہے کیونکہ وہ جاب کرتا ہے حکومت کی طرف سے، اس میں بے شمار پابندیاں لاگو۔ اب تو ان کے لیے کھلا میدان ہے، اب تو ان کی جو کارگزاری ہوگی، جو کردار ہوگا وہ اب سامنے آئے۔ استاد کے 2 کردار ہوتے ہیں، مولم کے 2 کردار ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، جو ہم یہاں پہ تقریباً ساری نیچے جاننے والے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ربط رہتا ہے۔ بالخصوص عجائب صاحب کا ایک کردار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ اس دور میں ٹیچر بنتی ہے جب غربت کا دور تھا، جب تعلیم کا معیار نچلی سطح پر تھا۔ اس گاؤں سے تعلق تھا ان کا جہاں پہ تعلیم کا معیار دن بہ دن گر رہا تھا۔ جب یہ اسکول میں بھرتی ہوئے تو انہوں نے گاؤں کے بچوں کو، میں جس چیز کا گاؤں میں وہی بات کر سکتا ہوں، گاؤں کے بچوں کو فری ٹیوشن اکیڈمی بنا کے انہوں نے فری ٹیوشن دی۔ فری ٹیوشن کے بعد آج الحمدللہ اس گاؤں سے بے شمار ان کے بیٹے بھی، باقی بھی ایم اے انگلش کی، ڈاکٹر بننے کے بنے۔ یہ پہلی کارگزاری عجائب صاحب کی تھی جن کی وجہ سے آج ہم بھی یہاں کھڑے ہوئے۔ دوسری بات معذرت کے ساتھ آصف شیخ صاحب آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم صافی ہیں، اسکول میں آنا جانا رہتا ہے، جہاں تک آپ اپنی تنظیمی جدوجہد کرتے ہیں اساتذہ کے حقوق کے لیے، وہاں سے آپ سے گزارش ہے کہ اسکولوں کے حقوق کے لیے بھی کچھ کریں۔ آج بھی آپ کے علاقوں میں ٹاٹو کے لوگ بچے بیٹھ رہے ہیں، آج بھی مسائل وہاں پہ موجود ہیں، آج بھی ایک سواری میں سینئر ٹیچر جونیئر ٹیچرز کی کمیاں ہیں۔ یہ کون پوری کرے گا؟ یہ کون کروائے گا؟ یہ تو آپ لوگوں کا فرض ہے جو ٹیچرز آرگنائزیشن بنی ہوئی۔ آپ اپنے لوگوں کو چھوڑ دیں، اسکولوں کے بارے میں، اساتذہ کے بارے میں سوچیں، ان بچوں کے بارے میں سوچیں جو اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں تو معیار یہ ہے کہ سواری میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو سائنس کلاسز نہیں لی جا رہی کیونکہ سائنس ٹیچر موجود نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عجائب صاحب کا وہ کردار کبھی نہیں بولنا چاہیے جب یہ صدر معلومات اپلائی بنے، تعداد بالکل ڈاؤن تھی، یہ 300 تک تعداد لے کے گئے۔ کیوں لے کے گئے؟ انہوں نے خود دوار کیا، خود جانے گا۔ تو گفتگو کرنے تو کافی لمبی ہو جائے گی، میں تمام اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ان کو ریٹائر نہ کریں پلیز، ان کی ذمہ داریاں لگیں، ان کو کہیں اکیڈمیاں کھولیں، اپنے ذمہ جو ان کے دار ہیں وہ ختم نہیں ہونے چاہیے کہ کردار آگے بڑھنے چاہیے۔ ایک تو ان کے لیے کہ ماشاءاللہ معلوم کی یہ بھی پہچان ہوتی ہے کہ اس نے اپنی بات کو تربیت دیتا ہے، اپنی اولاد کو کتنی تربیت دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ جس حوالے سے بھی مبارکباد کی مستحق ہیں، آج ماشاءاللہ ان کے تمام بچے پڑھے لکھے اور ماشاءاللہ اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا، بہت شکریہ۔ خانہ قدرت کا توقع ساتھ ہے، کروڑوں درود و سلام اس ہستی کامل پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اما بعد آج کی اس خوبصورت محفل کے خوبصورت مہمانوں السلام علیکم۔ میں جتنی اساتذہ نے باتیں کی ان سب کو انڈورس کرتے ہوئے صرف ایک بات کہوں گا۔ میں ایک بات رات کو پڑھ رہا تھا کہ زسٹ یونان کا ایک امیر ترین شخص تھا، جس طرح ایک لسٹ بنتی ہے کہ امیر لوگوں کی لسٹ، اس میں اس کا شمار ہوتا تھا، لیکن اسے ایک بیماری تھی، وہ اپنی آنکھوں کے پپوٹے خود ملا نہیں سکتا تھا، تو ڈاکٹر اس کی آنکھیں بند کرتے تھے، پھر اس کی آنکھیں کھل جاتی تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کی خواہش، سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے پپوٹے میری مرضی کے ساتھ بند ہو جائیں اور میری مرضی کے ساتھ کھل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب، میں سمجھتا ہوں اساتذہ ہیں، ہمیں بہت بڑا مقام دیا ہے، ہم اپنی قوم کو بنا رہے ہیں، اور میں عجائب صاحب کے حوالے سے صرف ایک شعر عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ جانے والے ایک بات بتا جانا، پھر واپس کب سننے فریاد آئے گا، بستی ادھر بھی ہوئی ویران گئی ہے، میرے سجن کب کرنے آباد آئے گا، پنچھی جرد پنجرے وچ قید ہویا، میرے ساجن کب کرنے آزاد آئے گا، آتش آنا نہ آنا یہ یاد رکھنا، جانے والے تو بہت ہی یاد آئے گا۔ ٹیچر آرگنائزیشن زبیر خواجہ زبیر احمد کشمیری صاحب آپ سے برکات تقریب کے جناب عبداللہ محمد عجائب صاحب جو سابق ایو بھی رہے ہیں، سابق صدر ملک بھی، اور تنظیمی بہت سارے عہدے پہ رہے ہیں، لیکن آخری جو عہدہ تھا وہ ڈویژن ڈائریکٹر تھے۔ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، ٹھیک ہے، یہ بڑے شفیق، ملنسار، محبت کرنے والے ہیں۔ تو جیسا مجھ سے پہلے آپ جو ساتھیوں نے بتایا کہ انہوں نے
इनके स्टूडेंट भी थे, उन्होंने इन्हें काम करने देखा, एक इन्होंने नस्ल की परवरिश की, और आज वो तमाम लोग इधर मौजूद हैं जिन्होंने इसकी खिदमत देखी है। तो हम तो इनके तंजीमी साथी थे, लेकिन इसमें भी वो उन्होंने बेहतरीन तरीके से जो तंजीमी काम थे वो आसान तरीके से सर अंजाम दिए। तो जो आता है उसका जानना ठहरता है, हर किसी को जो भी है उससे जाना है, लेकिन ये अपना सफर बड़े आसान तरीके से मुकम्मल करके जा रहे हैं, बाइज्जत तरीके से जा रहे हैं। ये बात की गवाही है कि जो पंडाल में आप लोग मौजूद हैं, इनका आपके साथ मिलन अच्छा था, एक दूसरे के साथ इनके काम अच्छे थे, इनके गाँव वाले भी इनकी तारीफें कर रहे हैं। तो मैं दुआ करूँ कि इनकी आने वाली जिंदगी इससे भी बेहतर हो, ठीक है। ये अपने माशरे में अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ और सेहतमंद रहे और तंदुरुस्त जिंदगी गुजारें। इज्जत इमाम आफ्ताब आजमी साहब से आगे 2 मिनट की बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शिकवाए जुल्मते शख्स से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की एक शम्मा जलाओ, और यकीन जानिएगा कि अजायब साहब ने वो शम्मा जलाई, और लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इंसान को बड़े खूबसूरत बना, बड़े ही खूबसूरत। बल्कि मैं पा रहा था कि उसका मैं तवज्जो चाहूंगा, मैंने नाम किसका लिया बहुत ज़्यादा हो गया कि मैंने इंसान को इंतहा से इंतहा। ये याद रखें कि जब अल्लाह की बात होती है वो अच्छी नहीं होती, वो बेहतर नहीं होती, बहुत अच्छी होती है। गुड नहीं, बेटर नहीं, दी बेस्ट आखिरी जो रखती है अल्लाह की बात, खुदा का कलाम दी बेस्ट है। तो वो ये है कि मैंने इंसान को हद कर दिया, हद से भी ज्यादा खूबसूरत बनाया, और फिर अशरफुल मखलूकात बना दिया। और तीसरी बात, मस्जूदे मलाइक बना दिया, सजदा करवा दिया इंसान को। और पहली बात की खूबसूरत बनाया, मस्जूदे अशरफुल मखलूकात बनाया, और नायब बना दिया, और फिर मुअल्लम बना दिया। जनाब कासिफ शेख साहब की पहली मुलाकात आपसे करता हूँ। जनाब डिप्टी साहब, इनसे पहले मैं डिप्टी था, मुझसे पहले निसार, उनका भी नाम लिया जाना चाहिए। ये बुग़्ज़ होता है, निसार कमाल भी डिप्टी रहा है 7-8 महीनों, बहुत अच्छा सुना। तो मैं तो कोरोना डिप्टी रहा हूँ, कोरोना के तुरंत 2 साल। चल कोरोना डिप्टी मुझे कहा करे, कोरोना ने बहुत काम किया मैंने। इन पुलों पे वो पैरे लगे हुए थे, कभी जनाब जूनियर टीचर को डिप्टी, कभी प्राइमरी टीचर की डिप्टी, कभी सीनियर की डिप्टी। तो मुझे चौधरी सईद आलम अक्सर कहते माफ कर दे, माफ कर दे। मैंने कहा सर नहीं, साथी डिप्टी लगेगी। बहरहाल आखिरी बात कि अल्लाह ने इतना अच्छा बनाया इंसान को, और इतना अच्छा बनाने के बाद अगर मुअल्लम बना दिया कासिफ शेख साहब, ये मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, लगाना चाहता हूँ। सब कुछ देकर मुअल्लम बना दिया तो हाथ नहीं कर सकते। अजायब साहब, खुदा की कसम हाथ कर दिया। फिर अगर हम अपनी जात को ना समझें, जनाब हाफिज साहब, अगर हम ना समझ सके तो ये हमारी कमजोरी है, कम बख्ती और कम जर्फी है। उस्ताद बना दिया, और फिर एक बात, यार उस्ताद गंदा ना करे, मैं अक्सर कहता हूं ना, उस्ताद सफाई का दर्ज देता है, एक छोटे से बच्चे को अजमत देता है, रिफत देता है, तो खुद गंदा रहना हो, साफ सुथरे हवा दिया करे। आज रस्ते में गाड़ी में आ रहा था, जब खुदा की कसम मुखातिब कर, मुझे एक बंदा कहता है यार कौन मैंने टीचर कहता यार बड़ा तरस आता है, 2.25 लाख तो लेते होंगे आप। मैंने कहा नहीं यार 1.20 ले रहा हूं। कहता आपसे तो 8,000 वाला बेहतर है, खुदा की कसम। मैंने कहा यार नहीं, मेरा उस्ताद बेहतर है, बहुत बेहतर है। इसी पे उसकी बात नहीं करता कि 8,000 वाला बेहतर है, ये करता हूं कि उस्ताद साफ रहे, सुथरा रहे, वो कलाम में भी, वो इखलाक में भी, पढ़ाई में भी। जनाब अजायब साहब कमाल किया, खुदा की कसम, ये मेरे साथ मोहतरम अजायब साहब ये रहे, कमाल की शख्सियत है। और एक आखिरी बात, बहुत बातें सबको आती है, बस एक से एक बढ़कर है। मेरा उस्ताद, मेरे साथी हज़रात, कासिफ शेख साहब बड़े आदमी हैं। ये छोटी सी उम्र में आप इतने बुलंद हो, ये मेरी अल्लाह ने बुलंद की है, मेरे मालिक ने।
آخری بات، جو بندہ بھی جو کچھ بنتا ہے وہ اپنے دوستوں سے بنتا ہے. مجھے سیکریٹری بورڈ لگوایا گیا چودھری تاصف صاحب آپ نے، راجہ خضر صاحب نے، اور جناب صدر سابق صدر سعید عالم صاحب نہیں، مجھے اس کے نام یاد لگوایا. پھر چلا بھی گیا. اب پھر میں سیکریٹری لگاؤں، یہ نہیں کہ انہوں نے اسٹیمپ لگا دی، لیکن دوست سفارش تو کرتے ہیں نا، پیچھے دوست محبتیں تو کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ بندہ بہتر ہے. جب بھی بندہ مجھ پکڑتا ہے اچھے دوستوں سے پکڑتا ہے. یہ میری بات اور کر رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ یا علی امیر کون ہے غریب کون ہے؟ کہا گیا وہ امیر ہے جس کا ایک بھی مخلص دوست ہے، وہ امیر. اور جس کا ایک بھی مخلص دوست نہیں ہے وہ سب سے بڑی بات ہے. جناب نائب صاحب آپ کا ڈنکا آزاد کشمیر میں بول رہا ہے تو وہ آپ نے نہیں بولوایا، آپ کے دوست نے بولوایا. اور ایک بات کام کی عزت ہے. جناب صدر مولوی صاحب برکت اللہ صاحب آپ بڑی عظیم شخصیت ہے، سچی بات. اور یہاں کیانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شہزاد صاحب ہیں، سب لوگ میں نام ڈپٹی صاحب آپ بھی آپ اپنی صحیح جگہ پہ آئے ہیں. آج نہ صرف تیسری سال سروس ہو گیا آپ کی، 32 سال کے بعد کوئی ڈپٹی ڈی آ جاتا تو کوئی اتنی وہ بہت بڑی بات ہے. اور جو کہتے تھے کیوں آ گیا، آپ کو آنا چاہیے. جناب دانش صاحب آپ بھی کمال کی شخصیت، کس کس کا نام لوں. اور اسی بات پہ کہ آپ سر ایک اچھی انداز سے، ایک شاندار انداز سے آپ جا رہے ہیں. آپ کو میرا ضرور ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ اور بقیہ زندگی کی شدت. آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، چلتے رہے، اپنا آپ چلائیں. وہ جو رک جاتا ہے وہ موت ہے، وہ چلتا کرتا وہ زندگی ہے. تو فرشتوں سے بہتر ہے انسان مرنا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اور قوت عشق سے اور پست کو بالا کر دے ذہن میں. صدر صاحب کشمیر سردار تاشر حسین صاحب یہاں پر تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس اسٹیج کی وساطت سے ٹیچر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے الوداعی تقریب میں محمد جائب چودھری صاحب جو اپنی ساری سروس شعبہ مولوی سے منسلک کرتے ہوئے اچھے انداز میں یہاں سے جا رہے ہیں، رشت ہو رہے ہیں. یہ ان کا بڑا پن ہے. آج ٹیچر آرگنائزیشن کے اس پلیٹ فارم سے یہاں کثیر التعداد جو ٹیچر بیٹھے ہیں، ان کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنی جتنی کاوش، جتنا اپنا مولوی پیشہ اپنے انتظامیہ سے رکھا، وہ ان کے حق اور سچ کی یہاں آواز دکھائی دے رہا ہے. تو اگر یہاں پر اسٹیج کی وساطت سے یہ کہتا چلوں کہ استاد کبھی ریٹائر نہیں ہوتا تو یہ انتہائی خوش اسلوبی ہوگی. اس لیے کہ واقعی استاد کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. وقت کیونکہ بہت کم ہے، باتیں سبھی نے کرنی ہیں. محترم بزمی صاحب نے جو چیزیں بیان کی اس کے بعد میرا خیال ہے کوئی بھی چیز آگے چلانا مشکل کام ہے. تو ویسے بھی کافی دیر ہو چکی ہے، یہاں پر مکمل بھی زیادہ ہے. احمد فراز صاحب حاضر ہیں وہاں پر، تو میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ ہمارے بڑے پرانے ساتھی میں سے ہیں. تو جذبہ ہے ٹیچر آرگنائزیشن کے اندر انہوں نے ایک مقام حاصل کیا اور بڑے دور اندیش بھی ہیں. تو اسی حوالے سے میں اپنا یہ وقت جو ہے وہ ضائع کرتے ہوئے یا نہ کرتے ہوئے بہترین نظمیں لکھتے ہیں، بہترین شاعری کرتے ہیں. آج بھی اس مناسبت سے ضرور کچھ نہ کچھ لائے ہوں گے، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. فاروق جناب جنگیر صاحب نے مسجد وزیر اعظم کے علاقے میں اپنا نام کا ڈنکا بجایا ہے. تو چکسواری ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبیوں سے نوازا ہے. تو چکسواری ہی میں تاصف صاحب جو مہربان صاحب اساتذہ میں دیکھے اور یا جیب صاحب، یہ بڑی شخصیات میں شامل ہیں. تو چکسواری کا ہر لحاظ سے ایک بڑا مقام ہے. اور ہم چکسواری نان چکسواری والوں کو شامل کرتے ہیں. ہمارے جناب
डिफेंस डायरेक्टर साहब जनाब सादत अबरार सेंटर साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। तो सादत अबरार साहब की ये खसूसियत है कि जहाँ कहीं भी उस्ताद की रिटायरमेंट के लिए कोई तकरीर मुकर्रर हो, अपनी ज़ाती मसरूफियात को तर्क करके अपनी नज़री मसाइल को उसे खुश डालकर तो ये तकरीर में जरूर शिरकत करते हैं। तो मैं आज की इस तकरीर में इनको भी शामिल करता हूँ और जनाब आज की तकरीर के दूल्हा जनाब मोहम्मद अजायब साहब को उनकी शानदार तालीमी खिदमात पर, उनको खिदमात को गिनाना मुनासिब नहीं है, तो शानदार तालीमी खिदमात पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप एक बेहतरीन उस्ताद और एक बेहतरीन मुंतज़िम, एक बेहतरीन तंजीमी साथी थे और उम्मीद है कि इसके बाद भी ये तंजीम के लिए, असातिज़ा के लिए, बच्चों के लिए अपनी जो खिदमात सर अंजाम देते रहेंगे। तो मैं जैसे शेख साहब ने कहा कि चंद अशआर अपने सुना लें, तो मेरी एक नज़्म मैं उस्ताद को सुनाऊँ, 2-3 अशआर से सुनाऊँ। जनाब डिफेंस डायरेक्टर साहब की तवज्जो के लिए एक मेरी नज़्म है उस्ताद को सुनाऊँ। तुझको सलाम करता है हर फर्द खासवां, तुझको सलाम करता है हर फर्द खासवां, ओजे फलक से भी है फजूतर तेरा मकाम। तुझको सलाम करता है हर फर्द खासवां, ओजे फलक से भी है फजूतर तेरा मकाम। वाबस्ता है तो पेश आए पैगंबरी के साथ, वाबस्ता है तो पेश आए पैगंबरी के साथ, तुझको मिला है दहर में कितना बड़ा मुकाम। वाबस्ता है तो पेश आए पैगंबरी के साथ, तुझको मिला है दहर में कितना बड़ा मुकाम। सदरो वजीर भी हैं, सदरो वजीर भी तो तुम्हारे शागिर्द हैं, सदरो वजीर भी तो तुम्हारे शागिर्द हैं, लाजिम है उन पे भी कि करें तेरा एहतराम। सदरो वजीर भी तो तुम्हारे शागिर्द हैं, लाजिम है उन पे भी के करें तेरा एहतराम। फारूक मुल्क कौम की तामीर के लिए, फारूक मुल्क कौम की तामीर के लिए उस्ताद कर रहा है तो वो ताल सुबह शाम। तुझको सलाम करता है फर्द खासवां, ओजे फलक से भी है फजूतर तेरा मकाम। तो आज की तकरीर के दूल्हा जनाब मोहम्मद अजायब की तालीमी खिदमात और उनकी तंजीमी खिदमात को बराबतिल खुल्कू खालक तेरे दरबार गया, दरबार गवारा कोई नहीं, कोई हद नहीं तेरे फजल करम दी रहमत तक किनारा कोई नहीं। कर कराम अपने महबूब दे सदके, ओदे बाद गुजारा कोई नहीं। ले नाम सुबह शाम सुहाबा का, कर चर्चा आम सुहाबा का, कर तुझको तलब है जन्नत की, तो ले नाम सुबह शाम सुहाबा का। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर कब्र में उसको चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा। हम लोग सलाह के बाद स्टेज पर बैठे हुए डिवीजन डायरेक्टर इब्राहिम साहब, डिप्टी डीओ औरंगजेब साहब इधर ये खूब बता रहे हैं। मेरी रफाकत अजायब साहब से 1991 से लेकर आज तक जारी है सारी। 1991 में मैं उम्रे का गया, पीछे से उन्होंने ट्रांसफर कर दी और मैं डांगरी बादल में अजायब साहब के साथ मैंने उनके साथ काम किया। निहायत मुखलस, पेशे से मोहब्बत करने वाली शख्सियत, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, इनके दिल में
इज्जत, ये बहुत बहुत इज्जत देने वाली शख्सियत यहाँ पर ही अपने पेशे से खासकर मुझे इनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत इसलिए है कि अपने पेशे से बहुत मोहब्बत करते हैं और करते रहे हैं। मैं सलाम पेश कर रहा हूँ। और छुपी हुई बात शायद आप साथियों को मालूम न हो, ये शख्स तहज्जुद गुज़ार है, रात में उठ कर इबादत करने वाला आदमी की तारीफ क्या, अजीम हस्ती, अजीम शख्सियत, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ पैदा आसफ साहब के साथ आता हूँ, सरदार बन जाता हूँ। जब आसफ साहब के साथ आता हूँ तो राजदूत कह देते हैं। कुछ राशिद साहब का भी है इसमें हिस्सा, तो शायद उसके रेफरेंस से मुझे कुछ सरदार कह रहे हो तो मेरा नाम करेक्ट कीजिएगा, राजा रमन सिद्दीक। इंतहाई काबिल कर जनाब डिग्री डायरेक्टर स्कूल जनाब साहबजादा सैयद अबरार हुसैन शाह साहब, मर्जी सदर स्कूल टीचर एडमिनिस्ट्रेशन सरदार कासिम शाहिद साहब, सैयद आलम साहब, डिप्टी डीओ साहब, नसीर साहब, और आज के जो सदर मिडिल स्कूल के रिटायर हुए जनाब अजायब साहब, और पिंडाल में बैठे साहब कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ मुख्तसर तौर पर एक दो बातें करके अब सर इजाज़त चाहूँगा। अजायब साहब की तारीफों में, उनके काम के सिलसिले में आप लोगों ने बहुत बातें की। मैं बायसी के उस्ताद उनको नहीं जानता, लिहाजा इस सिलसिले में कोई बात नहीं करूँ। पिंडाल में जब मैं आया तो मैंने देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ है साबिक डिवीजनल सदर, तो मैंने सोचा कि एक दिन ऐसा होगा कि शायद आप लोग मेरी भी रिटायरमेंट की तकरीब में आएंगे तो वहाँ साबिक डिवीजनल सदर का नाम भी लिखा होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी ने नहीं रहना, तमाम किसी को भी नहीं है। ओहदे आने जाने चीज़ होती है, असल चीज़ होता है काम। तो वो अजायब साहब का काम जैसे आपकी ज़बानी मैंने सुना, माशाल्लाह इनकी शख्सियत देख कर ही पता चलता है कि उन्हें कढ़ाई नुमाया सर अंजाम दिए होंगे। मैं दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इनकी आने वाली ज़िंदगी में इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। दूर तो नहीं, मैं तेरे कोलों दूर सही, तू मेरे कोलों दूर तो नहीं। वो जलवा दे जो सह सका, वो जलवा दे जो सह सका, मेरी अख विच ताबे नूर तो नहीं। कोई फर्क जमाल जलाल रख, दिल शाकर दा कोफ्तूर तो नहीं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज की इस पुरवकार बज़म पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब डिवीजनल डायरेक्टर इब्रार हुसैन शाह साहब, मरकजी सदर सरदार कासिम शाहिद साहब आज की तकरीब की सदारत फरमा रहे हैं हमारे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर औरंगजेब साहब, साबिक सदर टीचर ऑर्गेनाइजेशन चौधरी सईद आलम साहब, चौधरी मोहम्मद नसीर साहब, बहुत सारे मेरे भाई दोस्त जो साबिक टीचर रह चुके, AU रह चुके, डिप्टी रह चुके, बड़े बड़े ओहदों पर रह गए। तो हमारे प्रेस के नुमाइंदगान, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक है, सोशल मीडिया है, सबकी खिदमत में मेरा सलाम। आज की तकरीब इस हवाले से मैं समझता हूँ बड़ी अहमियत की है कि ये उस्ताद चौधरी अजायब साहब के एजाज में मुनाक़द की गई। इन्होंने जिंदगी के वो कीमती साल, वो कीमती जवानी जो थी वो महकमा तालीम को दी, बच्चों पर सर्फ की, दिन रात एक किया, काम किया, और आज जो भी स्टेज पर आता है वही बड़ी अच्छी रेपुटेशन के हवाले से, इनकी खिदमात के हवाले से, तालीमी जो इन्होंने काम किए उस हवाले से, तंजीमी जो काम किए उस हवाले से, और बाकी दीगर जो भी इन्होंने काम किए। एक बात की और भी खुशी हुई कि प्रेस के नुमाइंदगान घड़ियाल में तो मेरे एंटी रहते हैं। ये ऐसी महफिल है जहाँ पर प्रेस के नुमाइंदगान की स्टेज पर आकर उनकी तारीफें कर रहे हैं, बड़े एजाज का। वो शाकिर शुजा आबादी का एक मुझे शेर याद आ रहा है, मैं अक्सर वो पढ़ता था, लेकिन आज वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो पीछे चला गया है। बेवजने हाँ तेरी मर्जी है, मैं अपने बारे में कहा करता था, बेवजने हाँ जो टीचर है, बेवजने हाँ तेरी मर्जी है, पवे पा विच पा, पवे से विच पा,
پاویں کے دشمن دی فوتگی دے پاویں جمر نے بھیج پا پاویں چاندنی چٹی چاندنی وچ پاویں رات میں گپ ہلیج پا راہ رل کے شاکر کنگڑ ہاں راہ رل کے شاکر کنگڑ ہاں پاویں ہاتھ چھپا پاویں پیر چھپا. تو آج میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے یہ دیکھیں ہمارے نور جاٹ صاحب ہیں میرے صحافی بھائی جو ہیں یہ ایک بڑا نام ہے. تو سب کی زبان سے میں نے یہی سنا ہے جی کہ چودھری محمد عجائب صاحب ایک ٹیچر تھے اور میں صدر صاحب بڑے مصروف بڑے محنتی بڑے جذبہ رکھنے والے بڑے سوشل بندے کام کر رہے ہیں. کچھ ہماری اس میں رکاوٹیں ضرور آ رہی ہیں تو ان کو دور کرنے کے لیے ہم سب مل کر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ رکاوٹیں بھی. اور آج اس تقریب میں میرے بھائی عجائب صاحب کی تقریب میں شرکت کے لیے میں پھر کہوں گا بڑی دور سے فاصلے کے ساتھ سے دور سے لیکن اساتذہ کے دلوں کے قریب ہیں تاصف شہین صاحب صدر محفل ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر محترم عبدالدیو چودھری صاحب اسٹیج کا براجمان میرے بھائی سابق مرکزی ترجمان آل جنرل سیکرٹری امپلائیز ایسوسیشن قائد حفیظ الرحمان صاحب تحصیل میرپور کے سابق صدارتی نگراں نصیر صاحب عجائب صاحب اور اسٹیٹ سیکرٹری جناب شفاف صاحب یہاں پہ حال میں بیٹھے ہوئے حاضر سروس ریٹائرڈ اساتذہ کرام قائد اساتذہ مہربان صاحب تاصف صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں فاروق جراز صاحب نظمی صاحب آصف شاہد صاحب نعمان صدیق صاحب عبدالرحمان صاحب فائز بیر صاحب کیانی صاحب فراز صاحب. یہ مادی دور ہے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ محبت ہے کہ یہاں پہ تشریف لائے ٹائم کی قدر ہے. 1 منٹ میرا ایسے گزر گیا اب 1 منٹ میں رہتا ہے تو اس میں اپنے بھائی تاصف شہین صاحب سے اور ڈائریکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ مردم شماری جو ہے ٹریننگ جاری ہے ادارے خالی ہو رہے ہیں ورکشاپیں ہو رہی ہیں اگلا ماہ ایسے ہی لگ جائے گا. پچھلے سال جو ہے کورونا کی وجہ سے ہماری کلاسیں متاثر ہوئی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. قبلہ قابل احترام ڈویژنل ڈائریکٹر صاحب سید عمران خان شاہ صاحب محترم صدر محفل چودھری اورنگزیب صاحب قابل فخر اساتذہ کی پہچان تاصف شہین صاحب میرے لیے ہر ایک کا نام لینا ذرا مشکل ہے. آپ نے خلوص کا مظاہرہ کیا یہاں بیٹھے ہوئے پہلے بندے سے لے کر آخر تک آپ سب میرے لیے تشریف لائے میرے لیے وقت نکالا. میں دل کی عطا گریوں سے آپ کا مشکور و ممنون ہوں. جہاں تک تعلق ہے میرے ادارے کا تو میرے سٹاف نے کا مشکور و ممنون ہوں. آپ سب دوستوں نے محبت کا اظہار کیا اسٹیج پہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا میرے لیے محبت کے الفاظ بولے میری تعریف کی. میں اس قابل نہیں ہوں لیکن آپ کا بہت شکریہ بہت مہربانی آپ کی. آپ نے وقت بھی دیا اور میری حوصلہ افزائی بھی کی. میں زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا. جہاں تک تعلق ہے سروس کا تو قبلہ شاہ صاحب 60 سال کی عمر میں سے 54 سال میں نے ادارے میں گزارے اسکول میں گزارے. 60 سال کی عمر میں سے 54 سال
यूँ समझें कि 6 साल की उम्र में मैं अदारे में दाखिल हुआ पढ़ने के लिए। उसके बाद 7वें साल से आगे मैट्रिक किया और मैट्रिक के फौरन बाद, अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया था, 1 महीना 2 महीने के बाद मैं भर्ती हो गया और फिर ये सिलसिला मुसलसल चलता रहा और आज 43 साल हो चुके हैं मेरी सर्विस को। 1 महीना काटा है 14 जनवरी को, बल्कि अब पूरा हो चुका है। 14 जनवरी को मेरा 31 को मैं रिटायर हुआ, 31 दिसंबर को, 14 जनवरी को मेरे पर 43 साल पूरे हुए सर्विस के अंदर। सर्विस में निशेबो फराज भी आए, कभी दूर कभी नजदीक। उस वक्त कारी साहब के इलाके में ट्रांसफर हुई तो इतना कठिन इलाका होता था वो खातमाबाद से आगे वाला इलाका। बहरहाल ये सर्विस का हिस्सा होता है, जिंदगी का हिस्सा होता है। तंजीमी लिहाज से दोस्तों ने मोहब्बत दी और मुझे इस काबिल समझा, वो तो वो देते रहे, आगे बढ़ते रहे, कोशिश की अपनी तरफ से कि खिदमत के जज्बे को जारी सारी रख सकूं। मैं एक बार फिर आप सब दोस्तों का, भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे लिए आपने वक्त निकाला, मेरी हौसला अफजाई की, मेरे लिए आप तशरीफ लाए। आपकी बहुत मेहरबानी, आपकी बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। जो हमारा आज मेहमान एजाज है, स्टेज पर तशरीफ हुआ। बलोच की जिला सदनौती की धरती से उस्तादा के जायजा हकूक के लिए निकलने वाला, जब उसने देखा कि बात सीधे तरीके से नहीं हो रही है, तो फिर लाठी चार्ज, शैलिंग, आंसू गैस के सामने डट गया और अपने समेत कई उस्तादा का लव जो है उस जमीन पर गिरा। जख्म खाए लेकिन आईनी दीवार बन गया। उसी की इस जज्बे से 1 मई 2021 को अपग्रेडेशन मिली। अगरचे कि उससे हमारी निशानगी नहीं हुई, थोड़ी सी अधूरियां मिली तो सही। और फिर रहती कसर 2-3 एहतियाज और किए, उनमें भी कसर नहीं छोड़ी। फिर रहती कसर फिर उन्हीं सर्दियों में उसी टेम्परेचर पर 24, 22, 25, 26 नवंबर तक भूख हड़ताल में जब दम न रहा और फिर बेहोश होकर गिर पड़ा, फिर उसे उठाकर लेके हॉस्पिटल में, तो हमारे हुक्मरानों को कुछ होश आ गया कि ये क्या हो रहा है। वही मर्द यहाँ, वही बहादुर, वही उस्तादा का सिवा सलाम आज हमारी मजहब में हमारे लिए बाइस फख्र है। हमारा मेहमान एजाज मर्जी सदरजाद कश्मीर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन तासफ शहीन साहब आज हम में मौजूद है और इन्हीं को मैं अदब से मुल्तबिस हूँ आप आए और उस्तादा के सामने इस जमे रफी में इज़हार ख्याल फरमाएं। निहायत काबिल एहतराम डिवीजनल डायरेक्टर एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन डिवीजन मीरपुर जनाब सैयद इब्राहिम शाह साहब, इस तकरीब के दुल्हा, आज की इस बज़्म को सजाने वाले वाइस जनाब चौधरी अजायब साहब, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, साबिक़ जिला सदर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन, मौजूदा मरकजी नायब सदर हेड्स एसोसिएशन जनाब चौधरी सईद आलम साहब, जनाब चौधरी नसीर साहब, काजी हफीजुर रहमान साहब, स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी ओहदेदारान जनाब एयू रशीद साहब, तमाम दोस्तों का अगर नाम हो तो शायद वक्त ना नहीं है मुख्तसर। सबसे पहले तो शुक्रिया असातिज़ा चकसवारी का और खुसूसी तौर पर जनाब चौधरी अजायब साहब, आपका, आपकी टीम यानी के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अप्लाई के स्टाफ का
کہ جنہوں نے اس تقریب کے موقع پر یاد کیا، اور ایک ضرور میں گلہ میرپور کے اساتذہ سے یہاں کروں گا کہ میں پہلے بھی جب بھی آتا ہوں کسی تقریب میں کہا جاتا ہے بہت دور سے آئے گا، تو میں یہ دوری ختم کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے۔ وہ دوری پچھلے سال ہو گئی، اس کا مظاہرہ ہو گیا، اب مجھے دور کا نہ سمجھیں، یہ دوری جو ہے اس کو ختم کریں گے ضرور۔ احمد فراز صاحب بھی ساتھی ہیں کہ یہ نہ کہا کریں کہ آپ دور سے آئے مجھے ہی آئیتا دیں گے اور یہ دوری ختم ہوگی تاکہ چیزیں آگے چلیں گے۔ میں کیونکہ جناب ڈی ڈی ایس صاحب آگے تقریر میں آئے تو تقریر کا وہ کرا دے، وہ جو میرا ایک ہمارا جو ایک پلان تھا اسپیچ کا وہ تھوڑا سا تبدیل ہوا، کیونکہ سربراہان کی موجودگی میں نمائندگان کو بہت کچھ پی کے بات کرنی پڑتی ہے، لیکن جناب سرپرست اعلیٰ پریس کلب کی بات ایک دو کا جواب دے کر اجازت چاہوں گا۔ باقی ان کے سربراہ ڈویژن کے یہاں موجود ہیں، اساتذہ کے مسائل بنیادی طور پہ استاد ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اساتذہ کے مسائل سے گزر رہے ہیں، وہ یہ بہتر یہاں اساتذہ کی نمائندگی یہاں بھی کریں گے۔ اور جناب چودھری سید اعظم صاحب اور اساتذہ میرپور، یہ میں نے دیکھا بھی ہے ایک ڈیڑھ سال کے عرصے میں کہ جناب شاہ صاحب نے ہر پلیٹ فارم پر استاد کی بات اپنی جو ہے ان کو جو بھی پلیٹ فارم ملتا ہے وہاں یہ بات کرتے بھی ہیں اساتذہ کے حوالے سے۔ آپ نے بات کی کہ اسکول ٹیچر آرگنائزیشن کو اپنے حقوق سے ہٹ کر جو ہے اداروں کی بہتری کے لیے بھی بات کرنی چاہیے، بچوں کے لیے بھی بات کرنی چاہیے۔ صحافت کسی بھی ریاست کا چوتھا ستون ہے، یعنی کہ اطلاعات کی بنیاد پر، معلومات کی بنیاد پر جو ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پہ آگے ڈسیزن لیے جاتے ہیں۔ تو ہماری بدبختی ہم اساتذہ کی، ہم سمجھتے ہیں ہماری بدقسمتی کہ ریاست کے چوتھے اہم ستون تک ہم درست معلومات نہیں پہنچا سکتے یا نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس چوتھے ستون کی کوئی کمی یا کوتاہی ہے، ہم یہ اپنی بدقسمتی سمجھتے ہیں۔ اسکول ٹیچر آرگنائزیشن نے ہمیشہ کوالٹی آف ایجوکیشن، انرولمنٹ، بچوں کے حقوق کی بات کی۔ آج ایک سال کے عرصہ کے دوران جتنے بھی اسکول ٹیچر آرگنائزیشن نے منظم ہو کر احتجاج کیے، بحیثیت صحافی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت صحافیوں کے سرپرست اعلیٰ آپ کے پاس ان معلومات، اس چارٹر آف ڈیمانڈ کا ہونا لازمی ہونا تھا کہ یہ اساتذہ کیوں نکلے ہوئے۔ جب آپ کو حقائق پتہ ہوں گے تو آپ بھی اس پر بھی بات کر سکیں گے، کیونکہ صحافت کا کردار ہوتا ہے۔ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ موجود ہے۔ ریسنٹلی اسٹرائک سے پہلے جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ جناب وزیر اعظم صاحب کے پاس گیا، چیف سیکرٹری صاحب کے پاس گیا، 8 مطالبات تھے ہمارے، 8 مطالبات کی وہ رپورٹ موجود ہے جناب چیف سیکرٹری صاحب پر وزیر اعظم صاحب کو جو پیش کی گئی مذاکرات کے بعد۔ ان 8 میں سے پہلے 5 مطالبے اداروں کے لیے، بچوں کے لیے تھے، 3 مطالبے اساتذہ کے لیے تھے۔ ان 3 میں سے بھی ایک مطالبہ استاد کا نیا تھا جو ابھی تک اس کو نہیں ملا تھا، باقی 2 مطالبے، ایک سروے شمار کی اور ایک اساتذہ کا سلیکشن بورڈ۔ یہ تو محکمانہ ذمہ داری ہے، یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، یہ رکے ہوئے معاملات تھے۔ ان 5 میں سے سب سے پہلے ہمارا مطالبہ تھا کہ اداروں کے اندر عمارت اور انفراسٹرکچر دیا جائے، فرنیچر کی سہولیات دی جائے، جس پر ہمیں جواب ملا کہ حکومت اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ ان معاملات کو پورا کیا جائے۔ پھر ہمارا یہ تھا کہ اساتذہ کو کی اضافی ڈیوٹیز نہ لگائی جائے، بلکہ میرے استاد کو کلاس روم کے اندر رکھا جائے تاکہ وہ بچوں کو پڑھائے۔ پھر اس پر جواب دیا گیا کہ سیشن کے دوران کوئی اضافی ڈیوٹی نہیں لگائی جائے گی، یہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی، یعنی کہ آرگنائزیشن نے کہا کہ استاد کلاس روم کے اندر ہے۔ تیسرا مطالبہ تھا محکمے کو ڈیجیٹلائز کیا جائے، ای ٹرانسفر پالیسی لائی جائے، ای سروس بک لائی جائے، ای
ریٹائرمنٹ لائی جائے تاکہ میرا استاد کلاس روم میں بیٹھا رہے، اپنے آخری دن بھی، اپنے آخری منٹ میں بھی اپنے بچوں کو کوئی تعلیم دے کر جائے اور اس کے معاملات اے جی آفس سے، اے یو آفس سے، ڈی او آفس سے حل ہوتے رہے۔ تو یہ سارے چیزیں جو تھی یہ انہی کے متعلق تھی۔ ہاں الگ بات ہے کہ صحافت یا ہم اس چیز کو شاید کہ گورنمنٹ یا بیوروکریسی نے وہی چیز سامنے لائی جو شاید اساتذہ کے لیے کہیں جو ہے شرمندگی کا باعث بن سکتی تھی۔ وہ 5 مطالبہ حکومت نے تسلیم کر لیے کہ یہ ہم پورے کر رہے ہیں، آپ کے جو نہیں پورے کر رہے تھے اسی پر اختلاف پر یہ ساری باتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ریاست حقائق آرگنائزیشن ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم درس و تدریس ہمارا کام ہے، ہمیں درس و تدریس کرنے دیا جائے، لیکن ہمیں بار بار جناب چودھری ناصر صاحب جیسی شخصیت جب یہ لوگ اس ڈپارٹمنٹ سے ریٹائرڈ ہو کے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں ہم ان سربراہی ان شخصیات کی صورت میں بھرپور سیاسی کردار بھی دیں گے۔ کیوں کہ آپ وہاں بھی ہم اپنے استاد کو سپورٹ کیا کریں، تو یہ چیزیں آپ آہستہ آہستہ آگے چلیں گی۔ آپ اس کے ساتھ میں جناب چودھری عجائب صاحب سب سے پہلے آپ کو 13 سالی اور 54 سال جو آپ نے محکمہ تعلیم کو دیے، اس پر آپ کو مبارکباد آپ سے زیادہ ہے ان عظیم ہستیوں کو جنہوں نے آج سے 54 سال پہلے اس شخص کو ادارے کے گیٹ کے اندر چھوڑا، یعنی کہ آپ کو والدین آپ کو 54 سال اور وہ وقت وہ ساتھ ایسی مبارک ساتھ کہ آپ نے 54 سال اپنے اس ان والدین کے اس خواب کو لے کر چلے جو آپ کے ادارے کے اندر لے کر گئے، اور آپ نے 54 سال اپنے والدین کی اس فرما برداری میں اداروں کے اندر رہے اور اس قوم کی آبیاری کرتے رہے، اس نسل کی آبیاری کرتے رہے۔ اس پر میں آپ کے والدین کو بھی خراج تحسین ہوئی ہے۔ کل بھی میری سیکرٹری صاحب سے ہمارے اس پر ڈسکشن ہوئی تو کچھ یہ تھا کہ 4 مارچ تک شاید اس کو آگے لے گئے۔ ہماری کوشش ہے کہ یہ اپریل تک آگے لے جائیں تاکہ رن وہاں، لیکن فی الوقت 1 ماہ کی مزید گنجائش ملی ہے۔ ٹریننگ کا جو سلسلہ ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ڈی ٹی ایس صاحب بھی موجود ہیں، میں ڈویژن پونچھ کے اندر گیا، ڈویژن مظفر آباد کے اندر گیا، ابھی ان سے تو اس حوالے سے بات نہیں ہوئی، لیکن وہاں کے ہمارے افسران نے بھی لائن ظاہر کی کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ڈیوٹیز کہاں سے لگتی ہے۔ یہ وہ انڈسٹریال کے سروے کے حوالے سے جو ان کے پاس ڈیٹا تھا انہوں نے وہی اٹھایا یہ سارا۔ اس کے ساتھ میرپور کی اس عظیم دھرتی کھڑی دربار سے منسلک اس عظیم ولی کی دھرتی سے تعلق رکھنے والوں معزز اساتذہ اکرام اور جناب سید ابراہیم شاہ صاحب، آپ کی موجودگی میں ایک ذمہ داری اور ایک جو سازش ہو رہی ہے محکمہ تعلیم کے اندر، اس سازش کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا اور یہ امید کرتا ہوں کہ کھڑی والے کی دھرتی سے تعلق رکھنے والا میری اس قوم کا معمار اپنے مذہب، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے ہر ایک مشکل، ہر ایک بات برداشت کرے گا اور کسی بھی ایسی سازش کو ناکام بنائے گا۔ اور وہ سازش میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح محکمہ تعلیم کے اندر مختلف آرگنائزیشن، مختلف این جی اوز کو انوالو کیا جا رہا ہے، بدو قوانین، مغائب رول، جس طرح سے کتب اور نصاب سازی میں مختلف فاؤنڈیشنز کو انوالو کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہم جن بچوں کے ذہنوں کی آبیاری کریں گے ان بچوں کے ذہنوں میں کچھ اور چیزیں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ نصاب سازی کا اختیار حکومت کے پاس ہوتا ہے، محکمہ تعلیم کے پاس ہوتا ہے، اس نصاب سازی کے اختیار میں کسی فاؤنڈیشن کو، کسی این جی او کو شامل کرنا میں سمجھتا ہوں ضرور یقین سازش ہے۔ آج کل بڑے منظم انداز کے ساتھ ایک فاؤنڈیشن ہے
वो असातिज़ा की ट्रेनिंग का ठेका ले रही है और तमाम इदारों में ट्रेनिंग करवाई जा चुकी है सदर मालवीन को बुलाकर। कौन है वो फाउंडेशन, उसको क्या गर्व है असातिज़ा आज़ाद कश्मीर से, किन वजूहात की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का उससे वायदा हुआ है, वो क्या क्यूआर दे, नाम दिया जाता है फेमुल कुरान का, नाम दिया जाता है अरबी का, नाम दिया जाता है इस्लामियात की तालीमात का, देने वाले कौन है? जनाब सैयद इमरान शाह साहब, आप जैसी हस्ती की मौजूदगी में मुझे पूरा यकीन है कि कोई साजिश इस तरह की कामयाब नहीं होगी। लेकिन असातिज़ा आज़ाद कश्मीर एक ऑर्गेनाइजेशन, ये सोचने की बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों कर अपने पास से पैसा लगाकर असातिज़ा को ट्रेन कर रही है। इस पर सोचने की जरूरत है कि क्यों जरूर आज के इस मादी दौर के अंदर कहीं ना कहीं जरूर साजिश है। मुझे उम्मीद है कि जहां भी अब ये बात होगी उन लोगों से ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जिम्मेदारान भी इस पर तवज्जो देंगे। और इसके साथ एक और बात है, कुछ कुतब भी बगैर जो है प्रोसेसिंग के इन लोगों के हवाले की गई है कि आप छठी की, सातवीं की कोई बुक्स जो भी है कि आप बना के दें। क्यों? क्या मेरा उस्ताद किताब नहीं बना सकता? क्या मेरा आज़ाद कश्मीर का उस्ताद जिसने क्लासरूम के अंदर किताब डिलीवर कर दी है उसकी मर्जी शामिल होनी चाहिए कि इसमें क्या हो? तो ये चंद चीजें थी। इसके साथ ही तंजीमी हवाले से या इस्लामगढ़ की तंजीमी की आदत के हवाले से कुछ दरमियान दस्ते में कोई एक दो इश्यूज क्लियर हुए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब चौधरी ज़हीर आलम साहब आपका, नसीर साहब आपका, यहाँ ज़हीर भट्ट साहब थे आपका, कि एक इशू क्रिएट हुआ तो आपने जिस तरह एक तंजीमी जिम्मेदार होने का सबूत दिया, कुछ साथियों की बुनियाद पर यार आपने जिस तरह मामलात को मिल के इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ चलने का दिया और आपने जो ये कहा कि आप जिस तरह से मजमूई मफाद असातिज़ा के मजमूई मफाद इत्तेहाद को बरकरार रखना हमारे लिए ज़्यादा अहम है ना कि ग्रुप पैनल या कोई ओहदा। इस पर मैं आप दोनों जिम्मेदारान का और कारी हफीज़ुर रहमान साहब आपका कि आपने वाकई एक तंजीमी ओहदेदार, तंजीमी जिम्मेदार होने का सबूत दिया। बाकी भी कलम के दोस्त हमारे यहाँ बैठे हुए, उनमें से भी दोस्तों का भरपूर पॉजिटिव मुस्बत किरदार रहा और मिलजुल के चलने का भी। लेकिन एक गुजारिश जरूर करूंगा कि हमारा मकसद असातिज़ा की बेहतरी है। वो लाजमी नहीं है कि चौधरी ज़हीर आलम साहब डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के प्रेसिडेंट होंगे तो ये काम करेंगे। अगर इन्होंने काम करना है ये आज सदर पल्लव में आज भी असातिज़ा के लिए काम कर रहे हैं। लाजमी नहीं है कि रशीद साहब प्रेसिडेंट होंगे तो ये काम करेंगे। उन्होंने अगर काम करना है आज नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं। कुछ चीजें आइन और कानून के मुताबिक हूँ तभी बेहतर है। इंशाअल्लाह जनाब चौधरी ज़हीर आलम साहब, रशीद साहब, फराज साहब, मैं जैसे आप दोस्तों ने एक अच्छा मुझे एक प्लान दिया भी है, एक सारी चीज पूरे प्रूफ के साथ सारी चीजें मैं इंशाअल्लाह प्रोग्राम था हमारा कि मैं 2-3 दिन यहाँ रहकर इस मामला को फाइनल करेंगे। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मसरूफियात की वजह से मैं जनाब चौधरी साहिब साहब से भी बैठूंगा और डिस्कस करके इंशाअल्लाह असातिज़ा के मफाद के लिए तहसील इस्लामगढ़ के हर एक स्कूल के अंदर, हर एक इदारे के अंदर, हर एक उस्ताद के पास जाएंगे और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इंशाअल्लाह मिलके चलेंगे। लेकिन आज यहाँ थोड़ी सी एक मुझे सेटिस्फेक्शन भी हो गई कि चकसवारी की ये रवश है। यहाँ कोई बात की सेक्रेटरी जनरल साहब ने प्रेस क्लब किया, कहा कि दोनों प्रेस क्लब, तो इसलिए मैं मुतमिन हो गया कि दोनों प्रेस क्लब। इसका मतलब है अगर प्रेस क्लब दोनों है तो तंजीमें भी हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है। चकसवारी अगर है तो इसमें मालूमात के साथ मुझे उम्मीद है कि रशीद साहब ये जो अफराज साहब बात जो डंके की चोट पर सब एक मीरपुर के असातिज़ा के एक इशू सिलेक्शन हो जाए जो तरक्या भी हुई है
पहले जो हुआ सो हुआ। पहले भी मैंने बात करके गया, बाद में उसकी उलट बात हुई। आज भी जनाब ज़हीर भाई साहब, मुदस्सिर जलाल साहब, इन साथियों ने कोई एक फाइल दे दी तरक्याबियों की बनाकर हमें रिसेंटली आपने मुजफ्फराबाद हमारे एड्रेस पे भेजी मेरे ख्याल में एलिमेंट्री से सीनियर टीचर तरक्याबी के लिए। अभी फाइल हमारे पास पहुंची नहीं। अब आप हमें बताएं, रशीद साहब मैंने उस दिन भी आपसे ये जिक्र किया था, अभी फाइल हमारे पास पहुंची नहीं तो फील्ड में एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि मुजफ्फराबाद में तंजीम का नुमाइंदा फलां 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 इतने पैसे ले गया, इतने पैसे ले गया। अब आप बताएं, मैंने उस दिन भी जनाब रशीद साहब से बात की थी कि जब हम काम करें ना करें तो कहें कि काम नहीं होता, काम करने लगे तो पीछे से प्रोपेगेंडा शुरू हो जाए कि पैसे ले गए, तो अगर किसी ने लिए तो वो भी बताया जाए, तो अगर नहीं लिए तो अगर मीरपुर के असातिज़ा के काम नहीं हो रहे तो प्रोपेगेंडा करने वालों की वजह से नहीं हो रहे। जब तक ये इल्जाम कि फलां शख्स ने इतने पैसे दिए, वो इल्जाम या वापस नहीं लिया जाता या वो साबित नहीं किया जाता, ये फिर असातिज़ा के काम रुके रहेंगे। क्योंकि जब भी हमने काम किया तो फिर कहा जाएगा इन्होंने लिए होंगे। तो इसलिए जरूर रशीद साहब वो जो चीज है उसको जरूर आप लोग भी क्लियर करें कि क्या है, क्या हकीकत है। इन्हीं मालूमात के साथ जनाब शाह साहब आपका शुक्रिया कि आपने वक्त भी दिया और आप हर तरह से असातिज़ा को इस तरह से एजाज के साथ यहाँ से रुखसत करते हैं। मेरे में हमने अक्सर देखा है टाइम स्केल के हवाले से सर्विस मार्गी की जो फाइलें आती हैं, फाइनली इस वक्त आप भी समझते हैं हम आपके इख्तियारात की जंग लड़ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा डिवीजन ऑफिस फाल हो, हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस फाल हो। हमने ये जो सर्विस मार्गी का फराती नोटिफिकेशन जारी हो रहा था, इस पर पूरा जोर था सेक्रेटरीट का कि डिवीजन में इख्तियारात ना हो बल्कि ये टाइम स्केल के इख्तियार भी कहा जाए सेक्रेटरीट में। हमने कहा नहीं, आप डिवीजन को देखिए। 2-3 दिन पहले एक लेटर जारी हुआ कि हमें रहनुमाई चाहिए। मैंने वो लेटर सेक्रेटरीट में भेजा कि सर मैंने आपको पहले कहा था आप जारी करते तो आगे से जवाब मुझे क्या मिला। उन्होंने कहा कि जब इन लोगों ने रहनुमाई फिर हमसे ही लेनी है तो हम ही क्यों ना दस्तखत कर दें। तो जनाबे वाला मैं अपने तमाम DDS साहिबान से, क्योंकि आप लोग बुनियादी उस्ताद से ऊपर गए हुए हैं, सारे मामला को समझते हैं। वो कोई जो ऊपर बैठे हुए हैं उनके पास कोई अलादीन का चिराग या वो नहीं है कि वो आपको सर आप खुद फैसले करें। और ये रहनुमाई वाले लेटर जो गए इससे हमारा वो केस कमजोर हुआ है। हमारी सर्विस मर्जी होगी आज के बजाय कल फाइल पे दस्तखत हो जाएंगे, लेकिन वो जो हमारा केस था कि हमारे DDS ऑफिस में बैठे लोग, हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में बैठे लोग कॉम्पिटेंट हैं आपके साथ आपकी निस्बत। क्यों कि सेक्रेटरीट में बैठे लोग एजुकेशन के मुतल्लिका नहीं है, वो गैर मुतल्लिका लोग हैं। तो हमारे लोग जो मुतल्लिका हैं तो वो केस मेरा थोड़ा कमजोर हुआ है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि रहनुमाई आए ना आए, आप अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे। जिससे आपने रहनुमाई मांगी है हो सकता है अगर आप ये समझें कि आप उस स्टेज पर बैठे हुए और अल्लाह करे आप पहले भी बैठे हैं, मजीद भी बैठेंगे इंशाअल्लाह, तो फिर आप क्या रहनुमाई देंगे। तो जो आप वहां बैठ के आप रहनुमाई देंगे वो आप यहीं उस पर अमल कर दे। तो मेरे उस्ताद की सर्विस मार्गी टाइम स्केल भी हो जाएगा। के साथ किसी दोस्त भाई की दिलादारी हुई हो। इब्रार हुसैन शाह साहब आपसे खुसूसी अजैब साहब, स्कूल ऑफ इस्लाम, असातिज़ा इकराम, नुमाइंदान असातिज़ा, नुमाइंदान प्रेस, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं खराज तहसीन पेश करूँगा मिडिल स्कूल अल-फलाह के असातिज़ा को
جن کی وجہ سے، جن کی کاوشوں سے آج قوم کا ایک عظیم استاد انتہائی عزت وقار کے ساتھ اس محکمے سے الوداع ہو رہا ہے۔ آج کی یہ ان کی 40 سالہ سروس کی یادیں ایک طرف اور آج کے اس دن کی چند لمحات کی یادیں ایک طرف، جو ہمیشہ ان کے دل میں زندہ اور تابندہ رہیں گی۔ اس لیے کہ آج کا یہ سٹیج، آج کی یہ تقریب، آج کی اس تقریب کے دوران جن خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ ان کی جو ارتیس سالہ سروس ہے، کتنی ہے آپ کی؟ 43 33 سالہ سروس کا عکس ہے، ایک خلاصہ ہے۔ ایک کتاب کا انڈیکس ہوتا ہے شروع میں کہ اس کے اندر یہ کہانی موجود ہے، فلاں صفحے پہ، فلاں صفحے پہ، لیکن اس کتاب کا انڈیکس آخر پر لگا ہوا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے جتنی سروس کی ہے اس سروس کا سارا خلاصہ آج کی یہ تقریب ہے۔ اسی لیے میں تاثر شاہین یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اس انداز میں سروس کریں کہ آج جب یہ آپ کے الوداع کی محفل سجے تو کسی آدمی کو، جو آدمی آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے الفاظ کہے وہ حق پہ مبنی ہوں، وہ سچ پہ مبنی ہوں، آپ کی وجہ سے کسی کے ذمہ جھوٹ گزرے، اس انداز میں سروس کریں۔ اس حوالے سے آج کی یہ تقریب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان لوگوں کے لیے جو ابھی اس ڈپارٹمنٹ میں آئے، جنہوں نے ابھی ریٹائر ہونا ہے، ان کے لیے ایک ورکشاپ کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ دیکھ لیں کہ یہ عزت، یہ وقار جو ریٹائر ہونے والے آدمی کو حاصل ہو رہا ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس نے زندگی کس انداز میں، کس اتوار میں گزاری ہے۔ سروس ہمیں بھی اسی نہج پہ، اسی منہج پہ چلنا چاہیے تاکہ ہم بھی یہ خراج تحسین حاصل کر سکیں۔ میری دعا ہے عجائب صاحب آج ایک ماسٹر تیار ہو رہے ہیں، اس سے پہلے ایو بھی رہے، کتنے عرصہ آپ ایو رہے عجائب صاحب؟ 5 سال ایو رہے، اور میرے خیال میں مجھے بھی یہ 5واں سال ہے ایز اے انجینئر ڈائریکٹر، تو میرے خیال میں دفتر میں ہماری ملاقات نہیں ہوئی، بہت کم ہوئی ہے، مطلب آپ نے کام ہی مصروف رہے۔ تو یہ اس بات کی بھی گمازی ہے، اس سے آپ یہ نہ نتیجہ نکالیں گے افسران کے ساتھ ان کے تعلقات کوئی اچھے نہیں تھے، نہیں، ان کو اپنے کام سے لگن تھی اور اپنے کام میں ہی مصروف رہے۔ ویسے آپ لوگ، یہ نعمان صدیق بھی بیٹھا ہوا ادھر اساتذہ کے نمائندے، یہ آصف شاہد بھی بڑا کمپیٹنٹ آدمی ہے، بعض اوقات کام ہوتے ہیں الطاف شاہ صاحب روز کے مطابق وہ جو فائلیں کہتے ہیں، بعض اوقات قائد صاحب میرے اور آپ کے جو مراثت ہیں ان مراثت سے بھی اساتذہ کے کام ہیں، وہ بھی قائم رکھنے چاہیے، وہ بھی قائم رکھنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ مجھ سے اوپر بھی لوگ بیٹھے ہوئے کام لینا چاہتے ہیں تو پھر اپنے مراثت بھی اچھے رکھیں۔ یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ ٹائم اسکیل کے والے سے باتیں ہیں، تاثر شاہین صاحب نے میری ذمہ داری لے لی، میری ذمہ داری، اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں جو میرے دفتر میں لوگ جاتے ہیں، رحمان صاحب بھی اکثر جاتے ہیں، ان کو اپنا ایک کام ہے اسے بھی ان کو فرصت نہیں مل رہی کہ وہ کسی اور کا کام لے کر جائیں، تو یہ آصف شاہد کام لے کر جاتے اکثر، اور یہ گواہی دے سکتے ہیں میرے دفتر کے حوالے سے کہ اساتذہ کے ساتھ میرے آفس کی ڈیلنگ کیسی ہے۔ تو اس وجہ سے میں آپ کو تسلی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ جو کام میری ذمہ داری آپ لگا رہے، میری ذمہ داری آپ کیوں لگا رہے ہیں، میری ذمہ داری، میں استاد ہوں،
میں استاد خوشحال ہوگا تو میں خوشحال، استاد کی عزت ہوگی تو میری سے، استاد کو مقام کسی پہ احسان نہیں کرنا۔ اس حوالے سے آپ کو میری ذمہ داریوں کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ رہی بات یہ کہ اساتذہ، مجھے آپ پر فخر ہے، تو استاد کو معاشرے کے اندر یہ سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ میں استاد ہوں، یہ سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ میں استاد ہوں، تو پھر کسی طرف سے انگلی نہیں اٹھے گی۔ آپ مسجد میں ہیں تو استاد، اسکول میں ہیں تو استاد، یہ 24/7 والی ڈیوٹی ہے۔ یہ استاد ان سروس ہیں تو استاد ہے، ریٹائر ہو گئے تو بھی استاد ہے۔ اس حوالے سے اس بات کا اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے نا کہ میں استاد ہوں، ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، میٹرک میں ہمیں پڑھایا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے جو کچھ پڑھنا ہے نا وہ لکھ کر آپ نے سرانے کے نیچے رکھ دیں، اس کو جب اٹھے نا تو وہ پرچی سب سے پہلے دیکھے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے پروفیسر بننا ہے، تو پھر آپ وہ بن جائیں گے۔ یعنی ایک عقیدہ پکا کرنے کی بات ہے کہ میں استاد ہوں۔ اگر عقیدہ پکا ہو گیا کہ میں استاد ہوں تو پھر کمال کی بات، کمال اسی میں ہے کہ ہمارے اندر استاد بننے کی سوچ پکی ہو جائے۔ تو پھر یہ ریٹائرمنٹ والی یہ تقریبات میں رسم دنیا ہے، کوئی استاد ریٹائر نہیں ہوتا، کوئی استاد ریٹائر نہیں ہوتا۔ آج بھی وہ ہے ہمارے کوٹلی کے چوئی وجداد صاحب، تو اگر وہ سامنے آ جائے تو ہمیں ان کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، بے شک 85 سال ان کی 90 سال عمر ہے، لیکن جب ہم کو جھک کر ملتے ہیں تو وہ ہمارے استاد بھی سمجھ کے ملتے ہیں نا ہمیں۔ ہم کب سمجھتے ہیں کہ ریٹائر ہو گئے؟ یہی ہر استاد کی بات ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ استاد روحانی باپ ہے، جو استاد بچے کی روح کو متاثر کرے گا نا، روح غیر فانی چیز ہے، جب اس کو آپ متاثر کریں گے نا تو آپ کی شخصیت بھی اس شاگرد کے نزدیک غیر فانی ہو جائے گی، آپ ہمیشہ اس کے نزدیک زندہ رہیں گے، استاد ہی نہیں ہے، لیکن روحانی باپ بننے کی کوشش کریں گے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اساتذہ کرام، یہ جو میں متاثر ابھی ایک وہ سرکلر آیا ہوا تھا کہ ایسے ماہرین مضامین جن کا اپنے مضمون میں رزلٹ 60% سے کم ہے تو اس کے پرنسپل کو آپ چٹھی لکھیں کہ وہ اس کی جواب طلبی کرے اور جواب ہمیں بھیجے۔ اس وجہ سے میں نے وہ رزلٹ لگائے ہوئے تھے تو میں ایک دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایک ڈویژن میں ڈویژن سے مطلب کوٹلی بھی چلے جاتے ہیں، کوٹلی کا ہائر سیکنڈری اسکول ہے، اس کا نتیجہ 100% ہے۔ ایک معلوم انہوں نے 4 نیچے ایلیمنٹری اسکول ٹیچر ہیں جو ایف اے کو پڑھاتے ہیں اور 4 کا رزلٹ 100%۔ ایلیمنٹری اسکول ٹیچر ایف اے کی کلاسوں کو پڑھاتے ہیں، رزلٹ 100%۔ تو یہ کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے استاد پڑھاتے نہیں؟ مٹی کو ذرا نم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ زرخیزی کی کوئی کمی نہیں۔ تو میں کیونکہ سب کو کہتا رہا ہوں کہ تھوڑا شارٹ کریں، تو میں اگر لمبا کروں گا تو پھر بات اچھی نہیں ہے۔ کوئی جو اساتذہ کے مسائل، آپ کو میرا دفتر آپ کا اپنا دفتر ہے، میں اس کو اپنا دفتر نہیں سمجھتا، میں اسے اساتذہ کی خدمت کا مرکز سمجھتا ہوں۔ اور اس حوالے سے آپ کو کوئی شکایت میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی ہے تو دور ہوگی۔ اس کے علاوہ اساتذہ کی جو چلیں وہ بات میں نے آپ سے کر دی ہوئی ہے، اساتذہ کی ویلفیئر ایک، اور اس موقع پہ جو آپ کا ڈویژن کا ذمہ دار ہے یا ضلع کا ذمہ دار ہے، آج یہ رنگزیب صاحب آپ نے کوئی اپریسیشن لیٹر سند اعزاز یہ ان کو ملنی چاہیے تھی۔ یہ بڑے اسکول ہے، آپ کی دماغ میں آتا ہے، پر ان کو ملنی چاہیے تھی۔ اس لیے اکثر میں لے کر جاتا ہوں، آج میں نے اس لیے نہیں لائی کہ یہ ایک، اور اسی طرح آپ جو آصف
शाहिद साहब और नमान सदीक साहब ये ज़बानी की सीधे पढ़ते हैं ना, इसके बजाय ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 20 सनद ये इस उस्ताद का एजाज है जो हमेशा इसको ड्राइंग रूम के अंदर आपकी याद ताज़ा करता रहे। तो मैं इसके अलावा वेलफेयर के हवाले से आपसे बहुत सी बातें हुई हैं, पता नहीं आपने तासुस से शेयर की है कि नहीं की? अमली तौर पे अपने जिले से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर वो पूरे शेयर नहीं की। हाँ, तो ये करें, इस असासा के वेलफेयर के काम करें, उसमें जितना भी जो आप मेरी जिम्मेदारी होगी मैं उस आपसे करूँ। तो बहुत सी बातें थी, नहीं कर सकता सारी स्टेज आज, तो मैं मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला अजैब साहब ने जितनी सर्विस की है स्टेज पे, जितनी बातें उनके वाले सर्विस के बारे से हुई हैं, उन सब को मैं इंडोर्स करता हूँ। दुआ को अल्लाह तबारक तआला इनका इकबाल रिटायरमेंट के बाद मजीद बुलंद करे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि इज्जत चाहते हैं तो काम करना पड़ेगा। इज्जत काम से मिलती है, इज्जत काम से मिलती है, काम करें और इज्जत पाए। यार पहले मैं अपना इखलाक साहब पहले आप मुझे मोहम्मद जाहिर साहब का अल्लाह जो उन्हें इस मौके पर अलविदा कर रहे हैं बड़े अच्छे अंदाज में तोहफे ताइफ देकर गले में हार पहनाकर। अच्छा इधर मैं लान आई ख्वाजा ज़ुबैर कश्मीरी साहब जहाँ कहीं भी है जाओ से गाड़ी उनकी रास्ते बहुत अच्छा सर 5 मिनट के लिए सर आपसे प्लीज गुजारिश है सैयद साहब मेहमान ग्रामी जो बाहर से आए हुए हैं उनके लिए नीचे खाने का इंतजाम मौजूद है। सैयद साहब आप शाह साहब तमाम मौजूद बाप से गुजारिश है अभी कोई 5 मिनट के लिए सदारती खिताब होगा और उसके बाद दवा होगी। मकामी अहबाब जितने उस्ताद हमारे मौजूद हैं इसी पंडाल में आपके लिए खाने का बंदोबस्त है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी चीज़ों पर तशरीफ रखें। बारी बारी सारे अहबाब प्लीज आपकी मेहरबानी जरा जल्दी आपने करना है। प्लीज आप जो फारिग हो चुके बैठते जाएं ताकि मैं सिद्धांती खिताब के लिए
معزز مہمان کو بلا سکو. یہ تھوڑا سا عادت ہو جائے. اب آپ سے گزارش ہے پلیز جو کوئی تحفہ طائف دے چکے ہیں آپ کی مہربانی نشست پر تشریف رکھیں. پریس کے نمائندگان سے گزارش ہے کہ تھوڑا جلدی کر لیں پلیز. میرے دائیں طرف ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے, ذرا آپ جلدی کر لیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ تمام آباد محترم عجائب صاحب سے اپنی محبت کا اظہار کریں. گزارش ہے پلیز آپ جلدی کر لیں. ایک عرفان الحق صاحب, عرفان خواجہ صاحب. پلیز آپ جلدی کر لیں. اب آپ سے گزارش ہے ساتھ ہو جائے سارے دوست کلوز ہو جائے گا. بہت شکریہ. آپ تمام احباب محمد عجائب صاحب سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. صدر محفل محمد اورنگزیب چودھری صاحب, DDO محمد عجائب صاحب کو پھولوں کا تحفہ دے کر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. میری گزارش ہے جو باپ رہتے ہیں ذرا جلدی کر لیں. جو باپ پلیز دے چکے ہیں نشستوں پر بیٹھے صرف 5 منٹ کے لیے. میری آپ سے گزارش ہے. اب آپ کے سامنے صدارتی خطاب کے لیے ڈسٹرکٹ میرپور کے DDO اورنگزیب چودھری صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں. صدارتی خطاب کے لیے تمام احباب سے آپ بیٹھ جائیں.
तमाम आभार समाज के बीच आज की इस तकरीब के मेहमान खास जनाब अजायब साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा, कारी हफीजुर रहमान साहब, टीचर ऑर्गेनाइजेशन के मरकज़ी सदर जनाब तासिफ शेख साहब, चौधरी मोहम्मद सईद आलम साहब, चौधरी रशीद साहब, तंजीम के ओहदेदारान जो महफिल के अंदर शरीक है, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, मेहमान गिरामी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये तकरीब हमारी नहायत ही आला शख्सियत के मालिक सदर मोहल्लम जनाब अजायब साहब गवर्नमेंट के अदारा आज पढ़ाई से अपनी सर्वस मुद्दत मुलाजमत बड़े आसान तरीके से मुकम्मल करने के बाद अपने इस महकमे से अलविदा हो रहे हैं। मैं सीएड डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर इनको दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करता हूँ कि इन्होंने जिस दौर में महकमा तालीम के अंदर दर्स तदरीस का आगाज किया, उस माहौल के अंदर आज जैसी सहूलियात मौजूद नहीं थी, लेकिन इन्होंने मौजूद वसाइल के अंदर रहते हुए हज़ारों तलबे इल्मों को इल्म की ज़ेवर से रास्ता दिया। आज इनके तलबा ज़िंदगी के हर शोबे से मुख्तलिफ किस्म के अपने आला किस्म के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैं आखिर में उस अदारे के तमाम असातिज़ा का शुक्र अदा करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने हमारे महकमे के अंदर से एक अजीम और शख्सियत के मालिक जो अपनी सर्विस के दौरान दर्स तदरीस के साथ साथ बतौर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर भी तैनात रहे, वहाँ भी उन्होंने अपनी खिदमत दी। आज इसी मुकाम पर आज से 4 साल पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई। उसके बाद मैं इनसे ये बात करता हूँ कि इन्होंने कई बार मुझे अपने अदारे में आने की दावत दी, लेकिन मैं मसरूलियात की वजह से ना आ सका, तो मैं इनसे माफ़ी चाहता हूँ। फिर इनकी आज़ाद में एक शील्ड जो मेरे दफ्तर में पड़ी हुई है, मैं यहाँ नहीं ला सका, वो मेरे तुम्हें आज मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही इनके पहुँचा दूँगा। इसके बाद तमाम मेहमानों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा के हौसला अफज़ाई के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे एक मुअज़्ज़ज़ उस्ताद को अलविदा करने के लिए उनको हौसला अफज़ाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए और मुख्तलिफ टीचरों के जो मसाइल हैं मैं उम्मीद करता हूँ वो भी उन्हें हाईलाइट करेंगे और उनके मसाइल हल करने के लिए अबाब इख्तियार साहब वो हमारी बात को बताएंगे। आखिर में मैं जनाब अजायब साहब और दीगर मेहमान गिरामी से इजाज़त चाहता हूँ जो बड़े बेताब रची अंदाज में दुआ ख्याल फरमाते हैं। मैं एक बार फिर आप तमाम शुरकाए तकरीब का बिलखसूस प्रेस नुमाइंदगान जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम को पब्लिश किया, मैं आपका दिल के तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर अब्दुल रहीम साहब दुआ ख्याल फरमाएं। ज़ाहिर बातन पाक अकीदा दिल साढ़े विच पाई, ताबेदार नबी दा तीवां छोड़ा है अवाई, जान जान जी मारा नबी दे ऊपर कदम तराई, सीधी सड़क वाला रास्ता रब्बा ना छड़ाई, जितने नक्शे पातल दिल दे जितने नक्शे पातल दिल दे ओदे विच जमाई, तेरे कोलों तैनू मंगा आजिज़ करां दवाई, मैं भुखियारे दे विच ठूठे खैर करी इमा पाई, ऐथू आलम आजिज़ ताई नाल ईमान ले जाई,
اوتھے نال نبی دے رکھی ایتھے گل مکائیں رب کعبہ جڑی بدم سجائی ہے سنگیاں نے الوداعی تقریب محمد عجائب صاحب اللہ انہاں عمر دراز کری صحت اور تندرستی سلامتی ایمان دیویں اور جڑے 43 سال انہاں محکمے کی دیتے مولا کریم وہی بات ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار